بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کی، اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے حفیظ شیخ سے۔ ان دو شخصیات کا موازنہ کریں گے، ان کو ایک پلڑے میں تولیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کس شخصیت کا جو قد کاٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ وزن میں کون سا جو ہے نا وہ شخصیت جو ہے نا وہ اپنی بازی لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں حفیظ شیخ کی۔ ناظرین حفیظ شیخ کو زرداری بھی لگانا چاہتے ہیں وزیر اعظم نگران کے یہ لگ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نواز شریف ہو گیا، یعنی یہ گانج بھی یہ بھی لگانا چاہتا ہے۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حفیظ شیخ کی ہم ہسٹری پر تھوڑی نگاہ ڈالیں تو یہ پیپل پارٹی کا بھی وزیر خزانہ رہا جب پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر تھی، لوڈ شیڈنگ سب کو، یعنی یہ حفیظ شیخ ایک کرپٹ، انتہائی کرپٹ اور بددیانت بندہ ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین یہ آئی ایم ایف کا ٹاؤٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کا ایک پالتو ہے، یہ پاکستان کا دشمن، یہ پاکستان کی عوام کا دشمن، پاکستان کی معاشیت کا دشمن۔ یہ پھر آپ اندازہ لگائیے کیا اب اس کو نگران وزیر اعظم لگانا یہ پاکستان کی فیور میں ہوگا؟ کیا یہ شخصیت پاکستان کو فائدہ پہنچائے گی جس کی اولادیں بیرون ملک، جائیدادیں بیرون ملک، صرف یہاں پر آیا؟ وہ جیسے ہم کبھی سفر کریں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک گاڑی کے اوپر اور جا کر لاہور اتر جاتے ہیں یا کراچی، اور اس کو ہم پیسہ دے دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کرپٹ جس کو اب یہ نگران وزیر اعظم لگانا چاہتے ہیں یہ آ کر پاکستان کے اندر وزارت خزانہ کی کرسی پر بیٹھتا ہے، ہم کرایہ پے کرتے ہیں جبکہ یہ کرایہ وصول کرتا ہے کس سے؟ پاکستان کے قومی خزانے سے۔ فرق تو یہ ہے ہم بھی سفر انجوائے کرتے ہیں اور یہ بھی مختلف حکومتوں کا یہ سفر ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ پہلے زرداری کا انجوائے کیا، پھر عمران کا کیا، پھر پاکستان کا کیا ہوا؟ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور اس جیسے کرپٹ کو یہ آئی ایم ایف کے مہرے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ آئی ایم ایف کی خدمت کرنا، آئی ایم ایف کو فائدہ پہنچانا، اور یہ اس سلسلے میں آئی ایم ایف سے کیا کرتے ہیں؟ وفاداری کرتے ہیں، ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں، ان کے ملازم ہیں، اور وہی پھر پاکستان کے اوپر ان کو مسلط کرتے ہیں اور پاکستان کو معاشی طور پر ویک سے ویک کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے مقاصد کے ناظرین پاکستان کا معاشی طور پر ویک کرنا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی نشانی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا آنے والے 5 یا 6 سالوں کے اندر اندر پاکستان اسرائیل کو گھٹنے ٹیک کر تسلیم کر لے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عوام بھوکی مار رہی ہوگی، اور وہ سین بنایا جا رہا ہے۔ کس طرح بنایا جا رہا ہے؟ وہ حفیظ شیخ جیسے دلال کو یہاں پر نگران وزیر اعظم لگا کر، یہاں پر وزیر خزانہ لگا کر یہ لوگ کیا کریں؟ یہ کام سر انجام دے رہے۔ یہ وہ بدقسمتی اس قوم کی، اس ملک کی، اور اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور اس جیسے کرپٹ کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہوگا، اور ان چوروں کو بتانا ہوگا کہ چوروں پاکستان معاشی طور پر کنگال ہو چکا ہے۔ اگر اس بدبخت کو اب آپ وزارت خزانہ کے بعد وزیر اعظم لگاتے ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر ایسا کریں کہ پاکستان کا وزیر اعظم لگائیں ہی نہ، پھر جس کا جو دل چاہے وہ کام کرے۔ یہ وہ ناظرین حکومت جو ہے وہ چالن چل رہی ہے، وہ حکومت ایک گیم کھیل رہی ہے، اور دیکھنا یہ کہ حکومت اس گیم میں کتنی % کامیاب ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی منیب کی طرف۔ مفتی منیب کون ہے ناظرین؟ مفتی منیب الرحمان وہ شخصیت ہے جن کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ وہ جائیداد بنائیں بیٹے کو دیں۔ مفتی منیب وہ شخصیت ہے جو پڑھی بھی پاکستان میں ہے، جو بڑھی بھی پاکستان میں ہے، اب وہ بزرگ ہیں اور بزرگی کی حالت میں ہیں، یعنی وہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ ان کی تعلیمات یہاں کی، ان کی رسومات یہاں کی، ان کی اولاد یہاں کی، ان کی رہائش یہاں کی، ان کی جائیداد یہاں کی۔ تو یہ فرق ہے کس کے درمیان؟ یہ فرق ہے حفیظ شیخ جو زرداری کا ٹاؤٹ ہے، اور اس طرح سے نواز شریف کا بھی ٹاؤٹ ہے، عمران خان کا بھی ٹاؤٹ ہے۔ اس ٹاؤٹ کا ہم مقابلہ کریں مفتی منیب سے۔
اور مفتی منیب الرحمان ایک عالم دین، ایک کون عالم دین، دین کا خیر خواہ، اور ان علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، علماء حق، جنہوں نے ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے حق میں آواز بلند کی، ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور اس وجہ سے ان کا نگران وزیر اعظم بننا یہ پاکستان کی بھی خیر خواہی ہوگی، پاکستان کے عوام کی بھی خیر خواہی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی آواز بلند کرنی ہے اور یہ میسج دینا ہے کہ ہمیں مفتی منیب الرحمان ہر صورت میں ایکسپٹ ہے۔ اب ناظرین، اصل مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ یہ چل رہا ہے، زرداری بھی چاہتا ہے کہ حفیظ شیخ لگ جائے کیونکہ یہ کرپٹ ہے، اس کے ساتھ کافی دن گزرے ہیں، اور کرپشن کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے کیونکہ یہ اشاروں پر ناچتے ہیں، جس طرح سے شادیوں پر جو ہے نا وہ کنجریوں کو بلوایا جاتا ہے اور وہاں پر مجرے کرائے جاتے ہیں، جب وہ پیسے دیکھتی ہیں تو وہ زیادہ ناچتی ہیں۔ اور اسی طرح سے زرداری بھی چاہتا ہے کہ اس جیسے جو ہے نا وہ ملک اور دشمن کو پاکستان پر مسلط کیا جائے اور پھر اس کو پیسے دکھا کر اسی طرح سے نچوایا جائے، پھر یہ میرے حق میں فیصلے کرے، یہ اس کا پلان ہے۔ جبکہ دوسری طرف سے ان کے ناموں کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ الگ کر چکی ہے، اور ایک خفیہ نام جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہی مفتی منیب الرحمان صاحب، اس کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ رات کے پروگرام میں GNN کے اوپر میں نے ڈاکٹر ضیاء شاہد کا بھی، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا بھی یہ تجزیہ سنا، انہوں نے کہا کہ خفیہ نام، وہ خفیہ نام مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے کہ اس شخصیت کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا جائے، اور پاکستانی قوم اس پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں کرتے، آپ حفیظ شیخ کو کرتے ہیں، ایک تو بات یہ طے ہوگی کہ حفیظ شیخ زرداری کا ٹاؤٹ ہے اور یہ پاکستان کا متنازع ترین الیکشن ہوگا۔ دوسری طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو آپ لگاتے ہیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب ایک آزاد شخصیت ہے، آزاد، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد، اپنی رائے دینے میں آزاد۔ ان جیسی ایماندار شخصیت جب آپ لگائیں گے، وہ چاہے آپ 3 مہینے کے لیے لگائیں، چاہے وہ آپ 60 دن کے لیے لگائیں، تو یاد رکھیے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک مثال قائم کر دیں گے ان دنوں، اور پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ علماء کرام جو ہیں وہ ریاست کو، سیاست کو، معاشیت کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں، کس طرح سے چلاتے ہیں، وہ پاکستان معاشیت کو کس طرح سے کھڑا کر سکتے ہیں، وہ اس سیاست کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک قسم کا سیاست کو بھی کس طرح سے اپنا سکتے ہیں اور سیاست کے اندر اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں، یہ ان کو بنانے کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کو موقع دینا چاہیے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ نیوٹرل بندہ ہو، اور نیوٹرل میں جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا بھی جھکاؤ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اس میں قوم کو جو ہے نا وہ کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی قوم کا اعتماد ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے اوپر، قوم اعتماد رکھتی ہے، اور قوم کو یقین ہے کہ مفتی منیب الرحمان جس طرح سے غیر جانبدار رہے ہیں وہ اسی طرح سے غیر جانبدار رہ کر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر علماء کرام کے آپ فین فالوئنگ دیکھ لیں، اور دوسری طرف سے آپ جس بھی فرقے سے یعنی آپ کا تعلق مسالک سے، آپ یقین رکھیے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے تمام لوگ عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے حق ہمیشہ بیان کیا ہے، حق بیان کر کے پوری قوم کو دکھایا ہے، اور اس طرح سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو وزیر اعظم بنانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اپنی نیوٹرلٹی دکھائے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، اسٹیبلشمنٹ اس بندے کی سپورٹ نہ کرے جو بندہ سیاسی ہو، سیاسی پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہو، سیاسی پارٹیوں کا حمایتی ہو، سیاسی پارٹیوں کا وزیر خزانہ رہا ہو، اس شخص کو ریجیکٹ کر دے، جبکہ اس کو لے کر آئیں جس کا قوم پر اعتماد ہو، قوم کا اس پر اعتماد ہو، اور وہ غیر جانبدار ہو، اور وہ غیرت مندانہ فیصلے کر سکے۔ اس کے لیے ناظرین کیا کرنی ہوگی؟ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدارانہ صلاحیت جو ہے ان کی وہ دکھانی ہوگی، فیصلہ کرنا ہوگا، تاکہ مزید جو ہے نا اس پاکستان پر ظلم نہ ہو اور ظالم اس ملک پر مسلط نہ ہو، جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، جو IMF کو
فائدہ پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ یہی IMF ہے۔ کون ہے؟ IMF۔ اس سے جان چھٹوانے کے لیے آپ اگر نگران حکومت کا چارج جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دیتے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں، تو یاد رکھیے 3 منتھ کے اندر پاکستان کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ کر دکھانا ہے جو عمران خان 3.5 سال کے اندر بھی نہ کر سکا، جو شہباز زرداری چور کرپٹ ڈاکو لٹیرے اپنے کسی بھی اقتدار میں نہ کر سکے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔